نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھیں، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں۔ حضور پیران پیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، ہیکل سمدانی، قندیل نورانی، شہباد لامکانی، سرکار غوث اعظم الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ایک دفعہ دریائے دجلہ میں زوردار سیلاب آ گیا، جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہو گئے اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی بارگاہ میں عرض کی، حضور مدد فرمائے۔ آپ نے عصا مبارک لیا اور دریا کی طرف چل پڑے۔ دریا کے کنارے پہنچ کر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصا مبارک کو دریا کی اصلی حد پر نصب کر دیا، جہاں اس کا اصلی مقام تھا، اصلی حد تھی، وہاں پر نصب کر دیا اور فرمایا الہا ہنا، بس یہاں تک رکو۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ پانی اسی وقت کم ہونا شروع ہو گیا اور عصا مبارک تک آ گیا۔ ایک مرتبہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ باز فرما رہے تھے۔ بعض لوگ بارش کی وجہ سے واپس جانے لگے تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ، میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور تو لوگوں کو بکھیرتا ہے۔ پھر بارش بحکم الہی مجلس کے اوپر سے بند ہو گئی اور کناروں پر بدستور جو ہے وہ ہوتی رہی۔ بہجت الاسرار کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ایک مرتبہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت ابو سعید عبداللہ ابن علی بغدادی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میری لڑکی تھی جس کا نام تھا فاطمہ۔ ایک دفعہ گھر کی چھت پر گئیں تو اسے جن اٹھا کر لے گئے۔ اس کی عمر 16 سال تھی، شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ عرض کیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم بغداد کے محلہ کے ویران جگہ میں 5ویں ٹیلے کے پاس بیٹھ جاؤ اور اپنے ارد گرد ایک لکیر کھینچ لو۔ لکیر کھینچتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم علی نیتی عبد القادر پڑھنا۔ نصف رات کے بعد تمہارے پاس سے مختلف صورتوں میں جنات کا گزر ہوگا، تم کسی قسم کا خوف نہ کرنا۔ پھر صبح کے وقت ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ جنات کا بادشاہ گزرے گا، وہ تمہاری حاجت دریافت کرے گا، تو صرف اتنا کہہ دینا مجھے عبد القادر نے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور پھر اپنی لڑکی کا واقعہ بیان کرنا۔ حضرت ابو سعید عبداللہ علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ میں حسب معمول حسب حکم وہاں پر جا کر بیٹھ گیا اور وہاں سے جنات کے بہت سے گروہ ہیبت ناک صورتوں میں گزرتے رہے، حتیٰ کہ صبح کے وقت جنات کا جو بادشاہ تھا وہ گزرا، جو گھوڑے پر سوار تھا، اور میرے حصار کے قریب آ کر ٹھہر گیا اور مجھ سے میری حاجت دریافت کرنے لگا۔ میں نے کہا، مجھے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ جب اس نے آپ کا نام سنا تو گھوڑے سے اتر کر زمین پر بیٹھ گیا اور اس کا لشکر بھی اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا۔ پھر بادشاہ جنات نے پوچھا، انہوں نے تمہیں کس کام کے لیے بھیجا ہے؟ میں نے اپنا قصہ بیان کر دیا تو اس لشکر سے کہا کہ ان کی لڑکی کو کون اٹھا کر لے گیا ہے۔ اس کے بعد ایک جن کو پکڑ کر حاضر کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ چین کے جنات میں سے ہیں اور لڑکی اس کے ساتھ تھی۔ بادشاہ نے پوچھا، تو انہیں قطب الاقطاب کے شہر سے لڑکی کو کیوں اٹھایا؟ اس نے کہا، مجھے اچھی لگی تو اس لیے میں نے اٹھا لیا۔ یہ سنتے ہی جنات کے بادشاہ نے اس کی گردن اڑا دی اور لڑکی کو ان کے والد کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد میں نے بادشاہ کو کہا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ لوگ بھی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تابع داری کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ بے شک سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جنات کے اوپر نظر رکھتے ہیں، اور جو سرکش جنات ہیں وہ آپ سے دور دراز مقامات پر جا بسے ہیں آپ کے خوف کی وجہ سے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو قطب بناتا ہے تو جن و انس دونوں پر اللہ تعالیٰ اسے حکومت عطا فرما دیتا ہے۔ ایک دفعہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات فرما رہے تھے اور شیخ علی بن حیتی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو نیند آ گئی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اہل مجلس سے فرمایا، خاموش رہو
اور یہ کہہ کر آپ ممبر سے اتر آئے اور شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سامنے با ادب کھڑے ہو گئے اور ان کی طرف دیکھتے رہیں۔ جب حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواب سے بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ حضور، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے خواب میں دیکھا ہے؟ شیخ علی بن حیتی نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا میں اسی لیے بادب کھڑا تھا، بتاؤ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا نصیحت کی تھی؟ جواباً عرض کیا کہ آپ کی خدمت میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ بعد میں لوگوں نے حضرت شیخ صاحب سے پوچھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے؟ اس فرمان کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے فرمایا تھا میں اس لیے باادب کھڑا رہا؟ تو شیخ علی بن حیتی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خواب میں جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کر رہا تھا تو جو کچھ میں خواب میں دیکھ رہا تھا آپ وہ سارے معاملات بیداری میں دیکھ رہے تھے۔ نفحات الانس کے اندر جو ہے یہ بات موجود ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھیں، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں۔ نظر تو الی بلاد اللہ جمعاً کا خردلت علی حکم اتصالی۔ دعا اللہ آپ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔